محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دبئی میں جسم فروشی کا کام کرتی تھی کیونکہ یتیم تھی اور کوئی کام آتا نہیں تھا۔ ایک رات سڑک پر بیٹھ کر گاہک کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک ایک بڑی گاڑی پاس رکی۔ میں جلدی سے اس کے پاس چلی گئی اور کہا کہ صرف 5,000 لوں گی، ایک رات کی۔ میں 2 دن سے بھوکی تھی، اس لیے کم قیمت لگائی۔ اچانک وہ آدمی گاڑی سے نکلا اور کہا کہ ایک رات کے 5 لاکھ دوں گا۔ میں خوشی خوشی اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ایک بڑے بنگلے کے سامنے گاڑی رکی۔ جب اندر داخل ہوئی تو 14 طبق روشن ہو گئے، کیونکہ وہاں تو بہت سارے۔ میں خاموشی سے سڑک پر چلتی جا رہی تھی، دل و دماغ سن ہوتا جا رہا تھا۔ سردیوں کی یہ راتیں میرے لیے بہت مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ نیم عریاں لباس پہنے سردیوں میں سڑک پر گھومنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ ابھی میں تھوڑا آگے ہی چلی تھی جب اچانک مجھے شدید بھوک کا احساس ہونے لگا تھا۔ آج 2 دن بیت گئے تھے لیکن میں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ جب زیادہ پیسے ملتے تھے تو میں ان پیسوں کا جوا کھیل لیتی تھی اور ہمیشہ کی طرح وہ پیسے بھی ہار جاتی تھی۔ پچھلی بار بھی میں نے یہی کیا تھا اور جتنے بھی پیسے مجھے گاہک سے ملے تھے سب ختم ہو گئے تھے، اور اب میں بھوک سے تڑپ رہی تھی۔ مجھ جیسی لوکل جسم فروش کو بڑے بڑے سیٹھ نہیں بلاتے تھے، ان کے نزدیک میں ایک بیماری کی وجہ تھی۔ وہ لوگ ہمیشہ بڑی جسم فروش کو بلاتے تھے تاکہ کسی بھی قسم کی بیماری ان کو نہیں لگے۔ حالانکہ میں بالکل تندرست تھی، مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن سڑکوں پر گھوم کر گاہک تلاش کرنے والی جسم فروش عورتوں کو بڑے لوگ پسند نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میرا دھندا عام عورتوں کی نسبت بالکل ٹھنڈا تھا۔ میں ایک طرف بیٹھ گئی تھی اور دعا کرنے لگی تھی کہ آج مجھے کھانا مل جائے، ورنہ میں بھوک سے مر جاؤں گی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میرے پاس ایک گاڑی آ کر رکی تھی۔ میں یکدم اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور اس گاڑی کی طرف بھاگ کر گئی تھی۔ دل میں 100 طرح کے خیالات آ رہے تھے اور زبان پر ایک دعا تھی، آج مجھے کام مل جائے۔ اگر مجھے کام نہیں ملا تو میں بھوک سے مر جاؤں گی۔ میں قریب جا پہنچی تو گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا تھا۔ اندر بیٹھا شخص کافی مؤدب گھرانے کا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میں شیشے پر جھک کر بولی، صاحب صرف 5,000 لوں گی، اس سے زیادہ نہیں، میں بہت زیادہ مجبور ہوں۔ 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، آپ کو خوش کر دوں گی، آپ کو میری طرف سے بالکل بھی شکایت نہیں ملے گی۔ میری بات سن کر اس آدمی نے محض ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی اور نہایت سرد لہجے میں بولا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی تھی۔ آج سے پہلے کسی بھی گاہک نے مجھ سے میرا نام نہیں پوچھا تھا۔ وہ لوگ صرف اور صرف اپنے کام سے مطلب رکھتے تھے۔ میں دھیمی آواز میں بولی، زویا۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ نام میں نے بھی کئی سال بعد سنا ہو۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پیچھے کا دروازہ کھول کر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اپنے مینشن کی طرف لے کر جا رہا ہوں، وہاں بیٹھ کر تفصیلاً بات ہوگی۔ میں تھوڑا حیران ہوئی تھی، آج سے پہلے کبھی بھی کسی نے بھی اس طرح مجھ سے گفتگو نہیں کی تھی۔ فی الحال مجھے کام چاہیے تھا، یہ میرے روز کا عمل تھا۔ مجھ جیسی لڑکی کو اب کسی مرد سے کیا ڈرنا جو خود سب کچھ دیکھ چکی ہو۔ میں خاموشی سے پچھلے دروازے کو کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ اندر بیٹھتے ہی مہنگے کولون کی خوشبو میرے ناک کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ میں نے ایک نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی تھی، مہنگی گھڑی، مہنگی گاڑی، مجھے انجانے میں ہی گھبراہٹ ہونے لگ گئی تھی۔ آج سے پہلے میں کبھی بھی اتنی مہنگی گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی۔ دبئی آئے ہوئے مجھے 1.5 سال ہو گیا تھا، لیکن اس 1.5 سال کے وقت میں صرف اور صرف میں نے پیدل ہی راستہ عبور کیا تھا یا زیادہ سے زیادہ ٹیکسی ہی لی تھی۔ وہ مجھے سیدھا لیے اپنے مینشن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دل کی رفتار اتنی تیز تھی کہ میں اب خود گھبرانے لگی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے گاڑی ایک مہنگے گھر کے سامنے جا رکی تھی۔ گاڑی کے رکتے ہی سامنے موجود چوکیدار نے مین دروازہ کھول دیا تھا۔
اور وہ اپنی گاڑی لیے سیدھا اندر داخل ہوا تھا اور گاڑی پورچ میں روک کر بولا، اترو اور اندر جا کر بہت ہی اچھے طریقے سے برتاؤ کرنا۔ اگر تم نے بازاری عورت کی طرح برتاؤ کیا تو یاد رکھنا ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا، بلکہ الٹا تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ جو میں کہوں وہی بولنا اپنے پاس سے۔ اگر تم نے اپنا منہ کھولا تو یاد رکھنا تم جہاں آئی ہو یا کسی جہنم سے کم نہیں ہے۔ اس کے بعد سن کر میں بولی، اگر یہاں پر میرا ہونا خطرناک ہے تو میں چلی جاتی ہوں، ایسے کام سے بہتر ہے کہ میں بھوکی رہوں۔ وہ بولا، یہ سب تمہیں میری گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، اب بالکل چپ چاپ اندر چلو۔ اس کی بات سن کر میں چند لمحے خاموش رہی تھی اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا آپ مجھے کھانے کے لیے کچھ دیں گے؟ میں 2 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا پیا، مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، جسم میں بالکل طاقت نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے کچھ کھانے کو دیں گے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو اپنی جانب سے بالکل مایوس نہیں کروں گی، بلکہ آپ کے مطابق آپ کو خوش کروں گی۔ میری بات سن کر وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے کہا ہے گاڑی سے اترو، اور اگر تمہاری اب آواز نکلی تو خدا کی قسم تمہیں یہیں زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں لمحے بھر کے لیے سہم گئی تھی۔ اس 1.5 سال کے درمیان میرے ساتھ کبھی کچھ ایسا ہوا ہی نہیں تھا، ایسا پاگل گاہک مجھے کبھی نہیں ملا تھا۔ میں خاموشی سے گاڑی سے اتر گئی تھی، جبکہ وہ بھی اپنی گاڑی سے اتر کر ایک گارڈ کو دیکھتے ہوئے بلند آواز میں بولا، گاڑی کو پارک کر دو اور کوئی اجنبی آئے تو دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے پہلے اجازت طلب کر لینا۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ تھاما تھا اور سیدھا اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں مزید رفتار پکڑ چکی تھیں۔ وہ مجھے لیے سیدھا مین ہال میں چلا آیا تھا۔ وہاں پر پہلے ہی کافی سارے لوگ موجود تھے، بڑے بڑے گھرانوں کے لوگ، عمدہ لباس پہنے، سب کے ہاتھوں میں مشروب تھا۔ میں سمجھ گئی تھی یہاں پر مجھے کسی ڈانس پرفارمنس کے لیے لے کر آئے ہیں، لیکن میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ اگر ڈانس پرفارمنس دینی بھی پڑی تو میں دے دوں گی۔ عموماً میں ایسا نہیں کرتی تھی، لیکن آج میں اتنا زیادہ مجبور ہو چکی تھی کہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا، بعض اوقات آپ جیسا گمان کر رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا۔ اس آدمی نے سب کے درمیان میرا ہاتھ پکڑا تھا اور حال میں موجود تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، ہیلو لیڈیز اینڈ جینٹل مین۔ اس کے پکارنے پر تمام لوگ ہماری طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی اور اپنی ایک آنکھ دبا کر لوگوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، آپ سب کافی تجسس میں تھے کہ میری زندگی میں کوئی ہے یا نہیں، تو آج میں آپ سب کو اپنی منگیتر سے ملانا چاہتا ہوں۔ ان سے ملیے، ان کا نام زویا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت پیار کرتے ہیں۔ یہ میری زندگی میں 1.5 سال پہلے آئی تھی اور اب میری زندگی کا ایک بہت ہی خاص حصہ بن گئی ہے۔ امید کروں گا کہ آپ سب کو میری منگیتر پسند آئی ہوگی۔ میں اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے بالکل بھی گمان نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے میرا تعارف کروائے گا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ایک عورت قریب آئی تھی اور اس شخص کا بازو تھام کر بولی، احتشام، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ پاگل ہو چکے ہو؟ تم ایک سڑک چھاپ لڑکی کو اپنی منگیتر بتا رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آج تمہیں معلوم ہے تمہارا رشتہ کتنے بڑے گھرانوں سے آیا ہوا ہے؟ بے وقوفانہ حرکتیں مت کرو، سب کو کہو کہ تم مذاق کر رہے ہو۔ اس کی آواز کافی دھیمی تھی، وہ اتنی کم آواز میں بول رہی تھی کہ صرف میں اور وہ شخص ہی سن سکتا تھا۔ جب اچانک اس نے بلند بانگ کہکا لگایا تھا اور تمام لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ سب کو تعجب ہوگا، میری ماں کہہ رہی ہے کہ آج میرے لیے رشتے آئے ہیں اور ان کے مطابق میں اپنی منگنی سے مکر جاؤں۔ نہیں امی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ محبت انسان کو صرف ایک دفعہ ہوتی ہے اور مجھے ہو چکی ہے۔
میں زویا کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہتر ہوگا کہ آپ میری زندگی میں دخل دے کر میری زندگی کو مشکل نہیں بنائیں۔ جب کہ میرا حال بے حال ہو رہا تھا، مجھے اپنے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اچانک ہی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، دیکھا تم نے زویا، میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تم ہمیشہ کہتی تھی نا کہ میری محبت میں جھول ہے، اب تم خود دیکھ لو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ سب کے درمیان تمہیں اپنی منگیتر بولا ہے، اور آج ہی میں قاضی بلا کر نکاح کروں گا، دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ یہ بات اس نے واضح طور پر اپنی ماں کو سنائی تھی۔ میں اب اس آدمی سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر اس کے دل و دماغ میں چل کیا رہا ہے، لیکن حالات ایسے ہو گئے تھے کہ مجبوراً مجھے مسکرانا پڑا تھا اور اس ناٹک کا حصہ بننا پڑا تھا۔ مجھے کسی بھی طور پر کھانا اور پیسے چاہیے تھے۔ اب وہ اپنے مفاد کے لیے مجھے استعمال کرے یا کسی اور چکر کے لیے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ میں بھی فوراً بولی، ہاں جیسا آپ بولیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اگر آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ابھی، تو میں بالکل تیار ہوں۔ مہمان بھی ہیں اور موقع بھی ہے، میں انکار نہیں کروں گی۔ لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ میرے الفاظ میرے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر دینے والے ہیں۔ میں نے اسی پل اس نے اپنے گارڈ کو بلا لیا تھا۔ وہ اس کی تابعداری میں فوراً آگے بڑھ کر سر جھکا گیا تھا، اور وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، جاؤ اور ابھی کے ابھی مولوی صاحب کا انتظام کرو، گواہوں کا انتظام کرو اور نکاح کا ماحول بناؤ۔ میں ابھی کے ابھی اس لڑکی سے نکاح کروں گا۔ جبکہ مجھے اب کچھ غلط ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، میں اس کا ہاتھ دبا کر دھیمی آواز میں بولی، صاحب یہ کیا چل رہا ہے میرے ساتھ؟ نکاح؟ میں ایک جسم فروش ہوں، آپ کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں اسے سوچ سمجھ کر لے کر چلیں، بعد میں آپ کو پچھتاوا ہوگا۔ جبکہ اس نے اچانک ہی میرے کان میں جھک کر ایک ایسی بات کہی تھی کہ میری بولتی بالکل بند ہو چکی تھی۔ میں اس کو بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے اب ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کرو گی نکاح یا پھر کسی اور کو بلاؤں؟ میں فوراً سے بولی، جیسا آپ کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ میرا دل اب زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ مجھے لیے ایک صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور ایک ملازمہ کو اس نے کھانا لانے کا حکم دیا تھا۔ کچھ مہمان غصہ ہو کر جا رہے تھے اور کچھ تماشا دیکھنے کے لیے ہمارے قریب ہی بیٹھ گئے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ایک ملازمہ کھانا لے کر آ گئی تھی۔ اس نے ابھی کھانا میز پر رکھا ہی تھا جب وہ نوالا میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گا۔ آج ہماری زندگی کا سب سے حسین ترین دن ہے۔ لمحے بھر کے لیے میرا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ یہ احساس زندگی میں مجھے پہلی بار ہوا تھا۔ اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے ہی کھانا کھلایا تھا۔ میں اس کو روکنا چاہتی تھی، لیکن لاشعوری طور پر میں اس ناٹک کا حصہ بنتی چلی گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ایک مولوی اور کچھ گواہ آ گئے تھے۔ مجھے سب کچھ ایک خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ کھانا میں پیٹ بھر کر تناول کر چکی تھی۔ مولوی صاحب کے آتے ہی ایک صحت مند آدمی احتشام کے پاس آیا تھا اور دھیمی آواز میں غرا کر بولا، میں تمہیں اپنی جائیداد سے بے دخل کر دوں گا اگر تم نے اس سڑک شاپ لڑکی سے شادی کی۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ میں تمہاری ماں کو منع کر دوں گا کہ وہ آئندہ تمہاری اجازت کے بغیر رشتے تلاش نہیں کرے گی۔ تم ایسی حرکت کیوں کر رہے ہو؟ جبکہ وہ مسکرا کر بولا، آپ کیا چاہتے ہیں، میں آپ کے لیے بھی کوئی اعلان کروں یا پھر آپ چپ ہوں گے؟ جبکہ وہ بولے، تم بہت پچھتاؤ گے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تم میری عزت کو اس طرح سے خاک نہیں کر سکتے۔ احتشام، ہوش میں آ جاؤ، کس بات کا غصہ ہے تمہیں؟ جبکہ وہ مجھے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، میں محبت کرتا ہوں زویا سے، اور اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ نہ میں آپ پر غصہ ہوں اور نہ ہی آپ کی بیوی پر۔ بہتر ہوگا جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں۔ مولوی صاحب جیسے ہی قریب آئے، احتشام اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور ان سے ہاتھ ملا کر
ان کو لے کر ایک طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ دونوں مل کر نکاح نامے کا فارم بھر رہے تھے۔ مجھ سے بس میرے باپ کا نام اور عمر پوچھی گئی تھی، اس کے علاوہ مجھ سے دوسرا کوئی سوال نہیں ہوا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے حد منتشر تھیں۔ یہ سب مجھے واقعی خواب لگ رہا تھا۔ اچانک کسی گاڑی کا آنا، مجھے اپنے ساتھ بٹھانا، اتنے بڑے مینشن میں لے کر آ جانا اور اتنی عزت سے نکاح، یہ سب ایک خواب ہی تھا۔ 1.5 سال پہلے جب میں نے دبئی کی سرزمین پر قدم رکھا تھا، میرے خیالات کچھ ایسے ہی تھے کہ اپنا بزنس کروں گی، اپنی زندگی بناؤں گی اور پھر شادی کر کے سیٹل ہو جاؤں گی۔ لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہاں آنے کے بعد میری زندگی بالکل تباہ ہو جائے گی اور میں ایک ایسی راہ پر پہنچ جاؤں گی کہ جس کے بارے میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ کچھ ہی دیر کے بعد مولوی صاحب اور احتشام میرے بالکل پاس آ گئے تھے اور گواہ وغیرہ بھی ہمارے قریب ہی بیٹھ گئے تھے۔ مہمانوں نے ہمارے قریب ہی جھرمٹ سا بنا لیا تھا۔ میرا خواب اس طرح سچ ہوگا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن جیسے ہی احتشام کی وہ سرگوشی مجھے یاد آئی تھی، میرے ہاتھ پاؤں لمحے بھر کے لیے تھر تھرائے تھے۔ آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ اپنی پہلے والی زندگی میری آنکھوں میں کسی فلم کی مانند گھوم رہی تھی، لیکن میں نے پلک جھپک کر اپنی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو اندر ہی کہیں دھکیل دیا تھا۔ مولوی صاحب مجھے دیکھتے ہوئے بولے، زویا فرید، آپ کا نکاح احتشام بن رحیم سے کیا جا رہا ہے، کہ آپ کو یہ قبول ہے؟ اپنا نام اور اپنے باپ کا نام ایک ساتھ سن کر لمحے بھر کے لیے میرے ماتھے پر پسینہ آیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کئی سالوں بعد یہ نام لیا گیا ہو۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور قبول ہے بول دیا تھا۔ مولوی صاحب نے 2 دفعہ مزید پوچھا تھا اور میں نے دونوں دفعہ ہی پرسکون طریقے سے قبول ہے بول دیا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ دستخط کرتے ہوئے بھی میرے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ فی الحال میں نکاح سے فارغ ہو کر سر جھکا گئی تھی۔ یہی سوالات میرے برابر میں بیٹھے ہوئے اس اجنبی شخص سے پوچھے گئے تھے جس سے ملے ہوئے مجھے ابھی چند ہی گھنٹے ہوئے تھے۔ اس نے بہت ہی بآسانی سے قبول ہے وہ بول کر دستخط کر دیے تھے۔ نکاح ہونے کے بعد مولوی صاحب نے دعا کروائی تھی اور پھر مبارکباد کا سلسلہ چلا تھا۔ لوگ آ رہے تھے اور مبارک ہو بول رہے تھے اور جاتے جا رہے تھے۔ میرا دل اب یہاں سے جانے کو مچل رہا تھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ میں ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ چند لمحے کے بعد احتشام مجھے دیکھتے ہوئے بولا، چلو میں تمہیں کمرے میں لے کر چلتا ہوں، تم آرام کر لو، پھر میں تم سے آ کر ملتا ہوں۔ میں نے بمشکل ہی سر ہلایا تھا اور وہ میری کلائی تھام کر سیدھا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سیڑھیاں عبور کر کے وہ دائیں جانب آیا تھا اور ایک کمرے کا دروازہ کھول کر آہستگی سے بولا، اندر جا کر خاموشی سے صوفے پر بیٹھ جانا، مجھے تقریباً آدھا گھنٹہ لگے گا، پھر آ کر میں تم سے تفصیلاً بات چیت کرتا ہوں اور جو دائرہ کار میں نے پھیلایا ہوا ہے اسے بھی سمیٹتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ نیچے چلا گیا تھا، جبکہ میں دھڑکتے دل کے ساتھ خاموشی سے اندر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اندر داخل ہو کر میں نے کمرے پر ایک طائرانہ نگاہ گھمائی تھی۔ وہ کمرہ نہیں بلکہ ایک چھوٹا محل تھا۔ اتنا عالیشان کمرہ میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ سامنے دیوار پر ایک بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی جس میں وہ دبئی کے بہترین ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ ڈبل بیڈ، بہترین قالین، عمدہ پردے، وہ کمرہ نہیں بلکہ واقعی محل ہی تھا۔ میں چپ چاپ جا کر اس کے خوبصورت لاؤنج پر بیٹھ گئی تھی اور اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ زندگی اس طرح سے تبدیل ہو جائے گی میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں سڑکوں پر سونے والی آج ایک محل میں بالکل خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی مجھے وہاں بیٹھے چند ہی لمحے گزرے تھے جب باہر سے شور کی آواز آنے لگ گئی تھی۔ دل کیا باہر جا کر دیکھوں، لیکن میں نے خاموشی سے وہیں بیٹھنے پر اکتفا کر لیا تھا۔
بلا وجہ میں باہر جاتی اور وہ شخص مجھ پر غصہ ہوتا۔ میں احسان نہیں چاہتی تھی، لیکن میں نے تصور نہیں کیا تھا کہ ان حالات کے بعد میری شادی ایسے ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر وہ سرگوشی یاد آتے ہی میرے تمام ارمان ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی اور کمرہ کھلا تھا۔ میں سمجھی تھی کہ احتشام آیا ہوگا، لیکن ایک ملازمہ آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میڈم آپ آرام کر لیں، سر نے پیغام بھیجا ہے، وہ صبح تک آئیں گے، ابھی وہ ایک کام کے سلسلے میں جا رہے ہیں۔ اندر سے آپ کمرہ لاک کر لینا اور آرام کریں، اگر آپ کو کچھ چاہیے ہو تو باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر انٹرکام رکھا ہوا ہے، اس کے ذریعے آپ رابطہ کر کے آرڈر دے سکتی ہیں۔ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور خاموشی سے جا کر بستر پر لیٹ گئی تھی۔ اتنا نرم و ملائم بستر میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اس سے پہلے پاکستان میں رہتی تھی، میرا اپنا ذاتی گھر تھا، اپنا خاندان تھا جہاں میری بہت عزت تھی۔ کبھی بھی مجھے اتنی ذلت نہیں ملی تھی جو دبئی آنے کے بعد ملی تھی، لیکن اتنا خوبصورت بستر وہاں بھی نہیں تھا۔ بستر پر لیٹتے ہی میں گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ میری آنکھ صبح فجر کی اذان کے وقت کھلی تھی۔ میں فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ لمحے بھر کے لیے مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ میں اس وقت کہاں پر ہوں۔ میں فوراً بستر سے کھڑی ہو گئی تھی اور کچھ دیر کے بعد جیسے جیسے میرا دماغ ہوش میں آنے لگا تھا، مجھے رات کا ایک ایک منظر یاد آ گیا تھا۔ میں خاموشی سے واپس بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ لمحے بھر کے لیے میرا دل نماز کے لیے مچلا تھا، لیکن میرا لباس اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ میں پاک پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں۔ چند لمحے کے بعد اچانک میری نظر انٹرکام پر گئی تھی۔ اس ملازمہ کی بات مجھے بے اختیار یاد آ گئی تھی، اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ انٹرکام کے ذریعے حکم دے سکتی ہیں۔ چند لمحے میں نے اسی انٹرکام کو گھورا تھا اور پھر ہچکچاتے ہوئے اٹھا کر کان پر لگایا تھا۔ لمحے بعد ایک ملازمہ کی آواز ابھری تھی، جی میڈم حکم کریں، کیا چاہیے؟ کچھ دیر میں ہچکچائی تھی اور پھر ہمت کر کے بولی، مجھے جائے نماز اور شلوار قمیض اور ایک چادر چاہیے جو میں سر پر پہن سکوں، کیا مجھے مل سکتا ہے؟ وہ فوراً سے بولی، جی جی میں ابھی بھیج دیتی ہوں، اگر آپ کو کچھ اور بھی چاہیے ہو تو آپ بتا دیں۔ میں نے فی الحال انہی کا حکم دے کر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی اور دروازہ کھول کر ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں جائے نماز، سر پر پہننے والی چادر اور شلوار قمیض تھی۔ میں فوراً کھڑی ہوئی تھی اور اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ سامان میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، آپ کو اندر کا شاور استعمال کرنا نہیں آئے گا، اگر آپ کہیں تو میں آن کر دوں؟ میں نے فوراً ہی ہاں کہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میں واش روم گئی تھی، لیکن مجھے وہاں کا نظام دیکھ کر ہی میں باہر کو آ گئی تھی۔ وہ عورت میرے ساتھ ہی اندر چلی گئی تھی اور اب مجھے ایک فیوچر سمجھانے لگ گئی تھی۔ میں نے بہت دھیان سے ایک ایک چیز کو سیکھا تھا۔ کچھ دن تک مجھے اب یہاں پر رہنا تھا تو یہاں کے طور طریقے بھی سیکھنے ہی تھے۔ وہ یہاں کا نظام سمجھا کر جا چکی تھی۔ میں نے خاموشی سے شاور لے لیا تھا اور کپڑے وغیرہ پہن کر باہر آئی تھی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو آنکھوں میں نمی سی چمٹی تھی۔ ایسا لگتا تھا 1.5 سال بعد میں پرانی زویا کو دیکھ رہی ہوں، جو ہنستی تھی، کھیلتی کودتی تھی، اپنے گھر والوں کے ساتھ پرسکون اور عزت دار زندگی گزارتی تھی۔ میری بس ایک کوتاہی نے مجھے یہاں پہنچا دیا تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر چادر اپنے سر پر لپیٹی تھی اور خاموشی سے جائے نماز بچھا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد میں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے تھے تو میری آنکھیں خود بخود بھیگنے لگی تھیں اور دھیرے دھیرے میرے آنسو ٹپ ٹپ جائے نماز پر گرنا شروع ہو گئے تھے۔ میں رب العالمین کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، اے میرے مولا، تو جانتا ہے میں کیسی عورت ہوں،
لیکن میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں اپنے گناہوں کی، اپنے کارناموں کی۔ مجھے نہیں پتہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ درست ہے یا غلط، لیکن میرے رب اگر یہ میرے لیے بہترین ہے تو مجھے اس شخص سے باندھ کر رکھنا۔ اگر تو نے مجھے عزت دی ہے تو میری عزت کو واپس مت چھیننا۔ میں اسی چار دیواری میں رہنا چاہتی ہوں، 2 وقت کا کھانا مل جائے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کسی کا ساتھ نہیں چاہیے، بس ایک عزت بھری زندگی چاہیے، یا پھر میرے مولا مجھے پاکستان واپس بھیج دے، کچھ کر دے۔ میں جانتی ہوں میں کئی دنوں بعد تیرے در پر آئی ہوں، لیکن میں اسی شدت سے مانگ رہی ہوں جس شدت سے میں تجھ سے مانگتی رہتی ہوں۔ کافی دیر تک میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکائے دعائیں مانگتی رہی تھی، اور پھر کب سجدے میں جا کر میں سوئی مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ شاید سکون اتنے دن کے بعد ملا تھا کہ میری آنکھیں خود بخود دوبارہ بند ہو گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میری آنکھ صبح 10 بجے کے وقت ایک پکار پر کھلی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی میرے پاس بیٹھ کر مجھے پکار رہا ہے۔ میں نے جیسے ہی آنکھ کھولی، سامنے احتشام گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا، اور میں فوراً ہی ہڑبڑا کر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہاں زمین پر کیوں سو رہی ہو؟ جب بولا تھا کہ بستر پر سو سکتی ہو، اس کی بات سن کر میں فوراً بولی، میں بستر پر ہی سو رہی تھی، نماز پڑھتے ہوئے کب آنکھ لگی مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ میری بات سن کر وہ بولا، شاید کافی دن کے بعد تم نے نماز پڑھی، جبھی تمہیں اتنی پرسکون نیند آئی۔ اس کا لہجہ رات کی نسبت کافی نرم تھا۔ مجھے لگا تھا کہ کمرے میں آنے کے بعد وہ مجھ سے طنزیہ لہجے میں بات کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کا لہجہ بے حد نرم تھا۔ میں سر ہاں میں ہلا کر بولی، کپڑے ہی نہیں تھے، اور مسجد میں اس طرح کے لباس کے ساتھ میں نہیں جا سکتی تھی۔ جب صبح ملازمہ کو کہا تو اس نے لا دیے، آپ کو برا تو نہیں لگا؟ میری بات سن کر اس نے سر نفی میں ہلا دیا تھا، اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں تو تمہارا شکر گزار ہوں، رات تم نے میری سچویشن کو ہینڈل کر لیا تھا۔ خیر، میں تمہیں اب تفصیل سے کچھ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلے کام کرتے ہیں، ناشتہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ مجھے واقعی اس وقت بھوک ستا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ملازمہ ناشتہ لے کر آ گئی تھی۔ اس دوران میں نے فریش بھی ہو چکی تھی۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر ہی ناشتہ کر لیا تھا۔ اس دوران ہمارے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ میں چاہ کر بھی اس شخص کے قریب نہیں بیٹھ پائی تھی۔ نہ جانے کون تھا، میں اس کو نہیں جانتی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تم واش روم وغیرہ جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، کیونکہ میں اب بات کروں گا اور مجھے تھوڑا وقت لگے گا۔ اس کی بات سن کر میں نے صرف اتنا بولا تھا، صاحب آپ صرف حکم کریں، میں کھا چکی ہوں اور اب میں کہیں بھی نہیں جانا چاہتی۔ میری بات سن کر وہ سیدھا بیٹھ گیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میرا نام احتشام ملک ہے اور میں اس مینشن کا مالک ہوں۔ میرے بابا اور میں ایک کمپنی چلاتے ہیں جن کے ہم مالک ہیں۔ دراصل میری ماں وہ ایک ستیلی عورت ہے۔ مجھے شادی کرنی تھی، لیکن میں ان کی پسند کی مطابق شادی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک لالچی خاتون ہے۔ اگر میری زندگی میں کسی کو شامل کرے گی تو اس لڑکی کو بھی لالچی بنا ڈالے گی، یا پھر کوئی لالچ دے کر ہی میری زندگی میں لائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے بر وقت قدم اٹھایا تھا، اور ان کا ارادہ رات کے وقت میرے ساتھ کچھ منفرد کرنے کا تھا، یعنی میں کمرے میں جاتا تو میرے پیچھے کسی لڑکی کو بھیج دیتی، اور وہ مجھے اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا کر بدنام کر دیتی، اور مجبوراً پھر مجھے اس لڑکی سے نکاح کرنا پڑتا۔ دبئی میں یہ سب عام ہے، لیکن ہمارا خاندان مذہبی ہے، اس لیے خاندان میں اس بات کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ بات مجھے ایک ملازم کے ذریعے پتہ چل گئی تھی۔ ویسے تو مجھے صرف اور صرف ضرورتاً ہی نکاح کرنا تھا، اس لیے میں کسی ایک ایسی لڑکی کی تلاش کر رہا تھا
جو مجھ سے پیسے لے کر کچھ مہینے میرے ساتھ نکاح میں رہتی اور پھر چلی جاتی، لیکن ارجنٹ مجھے کوئی بھی نہیں ملی تھی۔ میں سڑک پر پریشان پریشان ہی گھوم رہا تھا جب میری نظر تم پر گئی تھی، اور مجھے اس وقت سوائے اپنی آسانی کے کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا، اور میں نے تمہارا انتخاب کر لیا۔ میں تمہیں اسی لیے 4 لاکھ کی آفر کی تھی، لیکن اب میں تمہیں پورے 25 لاکھ روپے دوں گا، لیکن میرے ساتھ 4 مہینے رہنا ہوگا۔ میں اپنی فیملی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم سڑک چھاپ نہیں ہو بلکہ میری پسند ہو، اور ہم 1.5 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ میں بے اختیار بولی، آپ 1.5 سال سے ہی کیوں بولنا چاہتے ہیں؟ آپ 2 سال بھی تو بول سکتے تھے نا۔ نہ جانے کیوں مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ لمحے بھر کے لیے اس کے چہرے سے ایک سایہ سا گزرا تھا۔ وہ بات کو گھماتے ہوئے بولا، نہیں، بس ویسے ہی میں نے کہہ دیا۔ خیر، ابھی فی الحال میں تمہیں پورے 5 لاکھ روپے دوں گا، اور پھر ہر مہینے میں تمہیں تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے دیتا رہوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر تم نے اداکاری کی اچھی کارکردگی دکھائی تو میں تمہیں 25 سے بھی زیادہ دے سکتا ہوں، جس میں تم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے سنوار سکتی ہو، اور میں تمہارے لیے ایک بہترین کام اور کر سکتا ہوں۔ تمہاری ایک اچھی جگہ نوکری لگوا دوں گا تاکہ تم ساری زندگی کے لیے ایک محفوظ زندگی گزارو۔ اس کی باتیں سن کر ایسا لگتا تھا جیسے 1.5 سال بعد میری کایا پلٹی ہو۔ میں اس آدمی کو دیکھتے ہوئے بولی، میں ہمیشہ آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی کہ آپ میرے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ آپ جتنے مہینے بولیں گے میں آپ کے ساتھ رہنے کو تیار ہوں۔ ویسے بھی میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، سڑکوں پر ہی میں اپنا گزارا کرتی ہوں۔ کئی دن ایسے ہو جاتے ہیں کہ میں بھوکی گزارتی ہوں۔ اگر مجھے اپنے گھر میں پناہ دیں گے تو میں آپ کے لیے کچھ بھی کر گزروں گی۔ میری بات سن کر لمحے بھر کے لیے اس کے چہرے پر اداسی آئی تھی، اور پھر اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے وہ آہستگی سے بولا، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، بس تمہیں پرسکون زندگی دینا چاہتا ہوں۔ جو مجھ سے ہوا میں اس کی بھرپائی چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ٹھہرا نہیں تھا، کمرے سے چلا گیا تھا، جبکہ میں اس کی پشت دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ کیا بول کر گیا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن میرا دل اتنی شدت سے دھڑکا تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا اگر رفتار معمول پر نہیں آئی تو میرا دل تھم جائے گا۔ لمحہ لگا تھا اور میں ماضی کے اس دردناک حصے میں پہنچ گئی تھی جس کے بارے میں سوچتے ہی میری حالت خراب ہو جاتی تھی۔ میں جو سردار گھرانے کی بیٹی تھی، میرے بابا جان ایک فیکٹری کے ٹھیکیدار تھے۔ ہماری سب عزت کیا کرتے تھے، ہر کوئی ہمیں عزت کی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ میرے علاوہ میرے 2 بڑے بھائی اور 2 چھوٹی بہنیں بھی تھیں۔ سبھی سے ہی بابا جان ایک جیسا پیار کرتے تھے، بیٹیوں کو ہمیشہ مان دیتے تھے کہ ان میں ان کی جان بستی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے 2 بڑے بیٹے کے بعد تم ہوئی تھی، اور تم میرے لیے ہمیشہ ہی ایک پرسکون احساس رہی ہو۔ تمہارے آنے کے بعد میرے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے۔ میرے منہ سے نکلنے والی ہر بات بابا جان پوری کرتے تھے۔ اس دوران مجھے موبائل فون لینے کا شوق ہوا تھا۔ میں نے صرف ایک دفعہ کہا تھا اور انہوں نے میری خواہش کو مان لیا تھا۔ کہنے کو بھائیوں نے اور امی نے بہت زیادہ شور مچا دیا تھا کہ اس کو موبائل فون دینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے موبائل فون دیا جائے، لیکن بابا جان کے سامنے کسی کی بھی نہیں چلتی تھی۔ اور پھر میری ضد پر میرے ہاتھ میں ایک ٹچ موبائل فون تھما دیا گیا۔ باقی فیوچر میں نے اپنی دوستوں سے سمجھ لیے تھے۔ دھیرے دھیرے فیس بک پر میری دوستی لڑکوں سے ہونے لگی۔ پہلے تو مجھے یہ سب مزے کی شے لگنے لگ گئی تھی، لیکن دھیرے دھیرے میرا دل اس میں مزید پھنستا چلا جا رہا تھا، اور اس دوران میرا تعلق ایک ملک نامی شخص سے ہوا تھا جو بہت ہی عمدہ باتیں کرتا تھا۔
وہ دبئی کا تھا۔ اس نے مجھے کچھ ہی عرصے کے بعد شادی کے لیے پرپوز کر دیا تھا۔ میں نے فوراً سے حامی بھری تھی کیونکہ وہ مجھے کافی امیر لگتا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ تم اپنے خاندان کو لے کر میرے گھر رشتہ لینے آؤ، اگر تم امیر ہو تو تمہارے لیے مشکل پیش نہیں آئے گی۔ مگر اس نے منع کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ تم جس طرح کا خاندان بتا رہی ہو، تمہارا باپ کبھی بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ بہتر ہے تم خود میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں پیسے بھیج دوں گا، تمہارے پاسپورٹ گھر بیٹھے ہی تیار ہو جائے گا، بس تم میرے پاس آ جاؤ۔ اس کی اتنی منت سماجت کرنے پر میں راضی ہو گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بابا جان سے اس بات کا ذکر کرتی ہوں، کیا بتا ان کا دل نرم ہو جائے اور وہ راضی ہو جائیں۔ لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ شاید ملک کا بنایا ہوا دماغ تھا کہ میں چاہ کر بھی اپنے باپ سے اپنے دل کی بات نہیں کہہ پائی تھی، اور اس میں دلچسپی لینا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے کچھ ہی دنوں کے بعد پاسپورٹ بنوانے کے طریقے سمجھا دیے تھے۔ مجھے زیادہ کچھ نہیں کرنا تھا، بس پاسپورٹ آفس پہنچنا تھا اور سارے کام خود بخود ہو رہے تھے۔ مجھے 2 دفعہ بلایا گیا تھا اور تیسری دفعہ میں میرے ہاتھ میں پاسپورٹ تھما دیا گیا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا تھا، کس نے کروایا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا۔ مجھ سے 1 روپیہ نہیں لیا گیا۔ اس آدمی نے کے ذریعے ہی مجھے پاسپورٹ آفس میں 3 لاکھ روپے کے قریب پیسے بھیجے تھے، اور پھر جب میں گھر آئی تو اس نے میری فلائٹ کی ٹکٹ وغیرہ بھی بک کر ڈالی تھی۔ مجھے یہ قدم اٹھاتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن میں کیا کرتی، محبت اور پیسہ مجھ پر غالب آ چکا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ وہاں جا کر میں اپنا کیریئر بناؤں گی، ڈھیروں پیسہ کما کر پاکستان بھیجوں گی، میرے ماں باپ عیش کی زندگی جئیں گے۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب انسان کے دل و دماغ پر لالچ سوار ہو جائے تو وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ اس کے کہنے کے مطابق میں دبئی پہنچ گئی تھی، اور یہیں سے میری بربادی کا آغاز ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی دبئی کی سرزمین پر قدم رکھ کر اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس نے مجھے جواب ہی نہیں دیا تھا۔ میں بار بار اس کو فون کرتی رہی تھی، لیکن اس کی طرف سے جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ میرے پاس جتنے پیسے تھے ان کے ذریعے میں نے بامشکل 10 دن ہی گزارے تھے، اور پھر میں بالکل کنگلی ہو گئی تھی۔ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ کچھ دن میں نے لوگوں سے بھیک مانگ کر گزارا کر لیا تھا، اور پھر وہ اندھیری رات میرا سب کچھ تباہ کر گئی تھی۔ میں بالکل بھوکی پیاسی سڑک کے ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی جب ایک گاڑی میرے پاس چلی آئی تھی، اور اس میں سے ایک شرابی انسان نکلا تھا جس نے ایک مخصوص اشارہ کیا تھا، اور میں اتنی نڈھال تھی کہ میں اسے منع نہیں کر پائی تھی، اور اپنا سب کچھ اس پر لٹا دیا تھا۔ بدلے میں اس نے صرف مجھے 2000 روپے دیے تھے، جس سے میں نے اپنا پیٹ بھرا تھا، اور پھر سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میں روز نیا گاہک تلاش کرتی تھی اور اپنے لیے گناہ کے دروازے کھولتی چلی جا رہی تھی۔ میں کیا کرتی؟ میں پڑھی لکھی تو نہیں تھی، باپ کا سایہ سر پر نہیں تھا، گھر والے ساتھ نہیں تھے، مجبوراً مجھے یہی کام کرنا پڑ رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ مجھے کہیں نوکری مل جائے، لیکن نوکری بھی وہ ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کی یا تو سفارش ہو یا پھر ان کے پاس یہاں رہنے کا اجازت نامہ ہو، لیکن میرے پاس دونوں ہی چیزیں موجود نہیں تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں ایک ایسی جسم فروش بن گئی تھی جسے بہت کم پیسوں میں تباہ کیا جاتا تھا۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی، اور اب مجھے یہاں رہتے ہوئے 1.5 سال ہو گیا تھا۔ پاکستان میں سب کیسے تھے میں نہیں جانتی تھی، لیکن اب اس آدمی کو دیکھ نہ جانے کیوں ایسا لگتا تھا جیسے میں اس سے پہلے بھی بات کر چکی ہوں۔ اور جب اس نے اپنا پورا نام احتشام ملک بتایا تھا، میرے دل و دماغ میں وہی ملک آیا تھا جس کی وجہ سے میری زندگی میں ایسا طوفان آ گیا تھا۔ اور پھر اس کی باتیں، میرا دل عجیب ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ زندگی مجھے ایک بار پھر
1.5 साल पीछे ले आई है। वक़्त और तेज़ी से गुज़रता जा रहा था। दोपहर के वक़्त मुलाज़िमा मुझे खाना देकर चली गई, लेकिन मुझे अब सिर्फ़ और सिर्फ़ एहतशाम मलिक का इंतज़ार था। तकरीबन रात 8 बजे वो कमरे में दाखिल हुआ था। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो मैं उसके सामने खड़ी हो गई थी। वो कुछ कहता इससे पहले ही मैंने उसका गिरेबान थाम लिया था और उसको झंझोड़ते हुए बोली, तुम झूठ मत कहना, तुम मलक हो ना, जिसने मुझे पाकिस्तान से दुबई बुलाया था। तुम वही हो ना जिसने अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते। तुम्हें तुम्हारे बाप की कसम है, तुमने मुझे बताया था कि तुम अपने बाप से बहुत मोहब्बत करते हो। देखो, मुझे आज सच जानना है, सुनना है। मैंने बहुत दुआएं की थी कि बस एक दफ़ा तुम मिल जाओ और मैं तुमसे पूछ लूँगी कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे साथ ऐसा सलूक किया। मुझे आज जवाब चाहिए। मेरी बात सुनकर अचानक ही वो घुटनों के बल बैठ गया था और ज़ारो कतार रोने लग गया था। उसके आंसू भल भल कर उसकी आंखों से बहे चले जा रहे थे और उसका रोना और उसका घुटनों पर बैठना मुझे इस बात का एहसास दिला चुका था कि मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक रहा था। और वो रोते हुए बोला, मैं बहुत मजबूर हो गया था, हालात से, घर वालों की सख्तियों से। मैंने जब तुम्हें पाकिस्तान से दुबई बुलाया तो मेरा बाप मुझ पर हावी हो गया। उन्होंने मुझसे कहा था अगर मैंने किसी गरीब लड़की से शादी की तो वो मुझे जायदाद से आग कर डालेंगे। इन्होंने मेरे पीछे बंदे लगा दिए थे कि मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर सकता, तुम तक पहुंच नहीं सकता था। लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें लेने के लिए किसी को भेजा था, मगर तुम उसको मिली ही नहीं। और फिर पिछले हफ्ते तुम्हें ग्राहक के साथ दुबई के एक होटल में गई थी और वो मेरा ही काम करने वाला है। इसने मुझे तुम्हारा ही बताया था कि एक औरत है जो कम पैसों में ये सब काम करती है। और जब इसने तुम्हारी तस्वीरें दिखाई तो ऐसा लगता था कि जैसे मैं ज़मीन में धंस चुका हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा था। मैं हर रोज़ मर रहा था, हर रोज़ जी रहा था। इसलिए मैंने एक पूरा प्लान तरतीब दिया था और तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। मैं जानता हूँ तुम्हें कबूल करना मुश्किल है और तुम्हारे लिए भी मुझे कबूल करना मुश्किल होगा, लेकिन मैं तुम्हें वही ज़िंदगी देना चाहता हूँ जिसके मैंने तुमसे वादे किए थे, और आज वो वादे मैं पूरे करूँगा। प्लीज़ मुझे कबूल कर लो। मेरा दिल चाह रहा था कि उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से दूर फेंक दूँ, मना कर दूँ, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ बर्दाश्त कर चुकी थी कि वाकई मेरा भी दिल चाहता था कि कोई ऐसा शख्स हो जो मुझे पसंद करे, मुझसे मोहब्बत करे, मुझे तकलीफ़ ना दे, बल्कि इज़्ज़त और एहतराम की ज़िंदगी अता करे। इसलिए ना चाहते हुए भी मैंने उसे माफ़ कर दिया था और उसके साथ अपनी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया था। शुरू में हमें बहुत से मसले मसाइल पैदा हुए थे। मेरी पुरानी ज़िंदगी को लेकर मैं हर वक्त डरी सहमी रहती थी। मुझे लगता था कि कभी न कभी वो मुझे ताना ज़रूर देगा, मुझे बातें ज़रूर सुनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उसने मुझे एक दफ़ा भी ये नहीं कहा था कि तुम एक बाज़ारी औरत हो, तुम एक जिस्म फरोश रह चुकी हो, बल्कि वो हमेशा मुझे इज़्ज़त देता था। उसकी सौतेली माँ हर वक्त मेरे पीछे लगी रहती थी, लेकिन वो मुझे उनसे प्रोटेक्ट करता था, अपने बाप के सामने मेरा नाम ऊंचा करता था। मुझे जितने भी गिले शिकवे थे सब ख़त्म हो गए थे। तकरीबन शादी के 6 महीने बाद तो मुझे मेरे घर लेकर चला गया था। मेरे भाइयों की शादी हो चुकी है, बहनों के रिश्ते लग चुके हैं। बाबा जान की तबीयत ठीक नहीं रहती। वो मुझे देखकर काफ़ी खफा हुए थे, मेरी शक्ल देखना नहीं चाहते थे, लेकिन मुझे इतनी बड़ी गाड़ी और इतनी शान और शौकत में देखकर वो लोग राज़ी हो गए थे और मुझे माफ़ कर दिया था। शायद मेरे दिल की पाक दामनी थी कि मुझे मेरा सब कुछ मिल गया था। मैं आज जब भी अपने माजी के बारे में सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। अल्लाह ताला
ایسی تکلیف کسی لڑکی کو بھی نہ دے اور ایسا نصیب کسی کو بھی نہ ملے۔ بے شک میرے پاس آج سب کچھ ہے اور میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں، لیکن جب بھی میں اپنا پچھلا یاد کرتی ہوں میری روح کانپ جاتی ہے۔ میں آپ سب کو ایک پیغام دینا چاہوں گی، خاص کر ہماری نیو جنریشن کی لڑکیوں کو۔ اپنی زندگیوں کو اپنے گھر والوں میں اور دوستوں میں مختص کر لیں۔ یہ آن لائن رشتے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ان کے پیچھے ڈھونگ ہوتا ہے جو آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ نامحرم کی باتوں میں آ کر اٹھایا ہوا ہر قدم ایک عورت کے لیے صرف اور صرف ذلت کا باعث بنتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔